بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز سامعین، ماہ سیام کا تیسرا اور آخری اشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کریم کے آخری اشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو ہر رات آپ نے 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اس عمل کو جو بھی کرے گا اس کی مراد بر آئے گی۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں آپ کو فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو آزمانا ہے۔ بہت ہی آسان اور مجرب یہ وظیفہ ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں سید الدین کارنر کو، بیل آئیکن کو آپ ساتھ دبایا کریں اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے ساتھیو، رمضان کریم کا آخری اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے، اور اس میں ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رمضان کریم کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو اللہ عز و جل نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث سے مروی ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اس رات کو اس حالت میں حاصل کر لے کہ اپنے رب کی عبادت وہ کر رہا ہو اور گناہ کو وہ چھوڑ رہا ہو، تو عمر بھر کے گناہ اس کے زائل ہو جاتے ہیں۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شب میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری اشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے پردہ کروا دیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھنے لگیں۔ بحوالہ البخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ان راتوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ یہاں تک آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری اشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے، یعنی آپ تو سراپائے نور، آپ تو سراپائے عبادات، لیکن رمضان کریم کی آخری راتوں کو آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور اتنے لمبے سجدے کرتے کہ ہم جیسے انسانوں کی یہ اوقات نہیں، پر پھر بھی ہمیں توفیق مل جائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ وظیفہ بتائیں، یہ 3 دعائیں بتائیں، آپ سے گزارش کرتی ہوں دل سے اپنے اصل نام کو آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، اور جو بھی دعا آپ اپنے حق میں کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ان دعاؤں کو لکھیے اپنے نام کے ساتھ۔ اجتماعی دعا میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ وظیفہ آپ سن لیجئے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25، 27 اور 29 شب، یعنی جو شب قدر کی راتیں کہلاتی ہیں، ان میں سے ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ ان راتوں میں کسی بھی وقت، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے کسی بھی وقت آپ 3 دعاؤں کو پڑھیں۔ ایک 100 مرتبہ استغفار کی دعا کرنی ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ اور جس طرح ہر بار میں آپ کو استغفار کی تسبیح بتاتی ہوں، استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی استغفار کو کسی بھی شکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر 100 مرتبہ آپ نے، یعنی تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو ساتھیو، اس عمل کو آپ ان طاق راتوں میں ضرور کیجئے۔ اگر ایک رات میں یہ عمل نہ کر سکے تو دوسری رات آپ کر لیجئے، لیکن
کسی بھی رات میں ضرور کیجیے گا، اور یہ عمل آپ خود بھی کر کے دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ صدقے جاریہ کے اس کام میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔